جی السلام علیکم رحمۃ اللہ ناظرین، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ لے کر حاضر ہوں۔ تو آج ہم ایک ایسے ایشو پر بات کر رہے ہیں، ایک ایسے موضوع کو چھیڑ رہے ہیں جس پہ نارملی ہم لوگ بولتے نہیں ہیں اور ہم اس پہ اظہار خیال نہیں کرتے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں اردو میں وہ الفاظ نہیں ملتے کہ ہم اس کو کس طرح بیان کریں، کیونکہ ہم وہ لفظ استعمال کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں اور شرم محسوس کرتے ہیں، اور پھر اس کو ہم انگلش میں جو ہے نا کوئی اس کا جو ہے نا وہ ورڈ استعمال کرتے ہیں اور پھر ہم کہہ دیتے ہیں۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ ایسے ایشو روزانہ ہم اور ہمارے بچے فیس کرتے ہیں اسکولوں میں، کہ جس کو ہم گھروں میں ڈسکس نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ کھل کر اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، مگر یہ ہمارے جو بنیادی اصول ہیں اسلام کے اور جو ٹیچنگز ہیں قرآن کریم کی اور اسلام کی، اس کے خلاف بات چیزیں اس سوسائٹی میں ہو رہی ہے، اور ہم شرماتے رہتے ہیں، یا جو پاکستان سے یا باہر کی دنیا سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، دوسرے ملکوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ اس پر اپنے بچوں کے ساتھ کھل کر بات نہیں کرتے، مگر ہمارے بچے جب اسکولوں میں جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں وہ فیس کرتے ہیں، وہاں ان کے استاد ان کو یہ سکھاتے ہیں اور ان کے سلیبس میں یہ چیز گورنمنٹ نے شامل کر دی ہے کہ جس کے بارے میں اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ ہم ان معاملات کو سمجھیں اور اس کے اوپر ہم خوب شرح صدر حاصل کر کے اپنے بچوں کو سمجھائیں اور اس کے برے اثرات سے بچائیں۔ خاص کر اب کینیڈا اس معاملے میں بہت آگے نکلتا جا رہا ہے، اور لبرل گورنمنٹ نے اس نے خاص کر تو اس معاملے میں کوئی حد سے زیادہ ہی قدم آگے رکھ دیا ہے۔ تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں LGBTQ کا جو ایشو ہے اس کے اوپر۔ اب بات کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انسانی حقوق کی یا جو بنیادی حقوق ہیں کسی کے اس کو سلب کریں، ٹھیک ہے، جس کمیونٹی میں بھی کوئی محرومی ہے یا ان کے کوئی مسائل ہیں تو آپ ان کو جو مرضی رعایتیں دیں یا ان کے حق کے لیے یا ان کی بہتری کے لیے جو مرضی کریں آپ، مگر یہ حق حاصل نہیں ہے آپ کو کہ آپ ہمارے بچوں کو وہ چیزیں سکھائیں جو ہمارے بنیادی ایمان کے خلاف ہے اور ہماری تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو اس سلسلہ میں نے گزارش کی ڈاکٹر محمد اقبال صاحب سے کہ آپ اس معاملے پہ جس کو LGBTQ ایک آرگنائزیشن ہے اس کے بارے میں بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ کیا ہے۔ اصل میں یہ وہی ہم جنس پرستی کہہ لیں یا سیم سیکس میرجز کہہ لیں یا اس طرح، اب تو یہاں کینیڈا کی گورنمنٹ نے یہ بھی قانون بنا دیا ہے کہ آپ کے بچے جو چھوٹے نرسری میں بن جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہی یا شی نہیں کہہ سکتے، استاد بھی اس کو ہی یا شی کہہ کے نہیں بلا سکتا۔ تو یہ کیا ہے، کس طرف ہم جا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیسے محفوظ کریں؟ تو جہاں باہر کے ملکوں میں آنے کے کچھ مالی فائدے ہیں، کچھ اور آزادی ہے، یہاں آپ چاہیں تو جو چاہیں کر سکیں، مگر اس آزادی کا ایک نقصان یہ بھی ہے جو ابھی ہم بیان کرنے لگے ہیں کہ یہ بھی آزادی کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ وہ اس کو یہی کہتے ہیں جی ہر ایک کو اپنی آزادی ہے، وہ جو چاہے اپنے آپ کو کہلوائے، چاہے تو اپنی سیکس چینج کروا لے، چاہے تو اپنے آپ کو ہی کہلوائے یا شی کہلوائے یا جو بھی کہلوائے۔ تو اس کے بارے میں آج ہم نے ڈاکٹر اقبال صاحب سے گزارش کی تھی، تو امید ہے کہ انہوں نے جتنی بھی ہو سکی ہے کوشش کی ہے انہوں نے کہ اس ایشو کو سمجھائیں کہ یہ ہے کیا۔ تو یہ ناظرین کے لیے بڑا فائدہ مند پروگرام ہوگا، تو اس کو ضرور دیکھیں، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو آپ ظفر نامہ انٹرنیشنل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ السلام علیکم مرتضیٰ صاحب، آپ نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں LGBTQ کے بارے میں کچھ کہوں، تو یہ سبجیکٹ جو ہے یہ بہت ہی کنٹروورشل اور سینسٹیو ہے آج کل کی دنیا میں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو میں نے تو شروع سے آپ کے کینیڈین پرائم منسٹر ٹروڈو کے بارے میں کہا تھا پچھلے پروگرام میں کہ بابی ڈال کی فلم بنی ہے اور بڑے بن تن کے بیٹے کے ساتھ گیا، تو جوک تو تھی لیکن اٹ از اے سیریس ایشو، کیونکہ ایون جو یہ ہالی ووڈ کی بلاک بسٹر باربی فلم بنائی گئی ہے اس میں ایک بہت بڑا میسیج ہے اباؤٹ ویمنز ایشوز اینڈ LGBT ایشوز اینڈ بریک اپ آف دا فیملی،
یہ جو ہے نا فینٹیسی کی دنیا اور نئی دنیا یہ بنانا چاہتے ہیں. سو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ سبجیکٹ. چلو ہم ڈیل کرتے ہیں. پہلے تو دیکھتے ہیں LGBTQ، کیونکہ ناظرین کو شاید پوری طرح علم نہ ہو. سو LGBT is in relation to lesbian, gay, bisexual اور ٹرانسجینڈر. یہ LGBT ہو جاتے ہیں جو ٹریڈیشنلی we've known it for many many years. تو آج کل Q ایڈ کر دیا which is queer. تو ان فیکٹ ایوری فیو منتھس یہ اس کو ایڈیشن ابھی LGBTQ2+ کیا اور ایڈیشنلی یہ ایڈ آن کرنا شروع ہو گئے. اینڈ دس از پراببلی ہمارے لیے تو کافی پریشانی کی سچویشن ہو جا رہی ہے. whilst we are grateful for living in these countries in the West where you have so much freedom, لیکن یہ جو مورل فیبرکس اپنی سوسائٹی کا تباہ کرنا شروع ہو گئے ہیں. اٹ از ورینگ فار اس ایز اے کمیونٹی، اور خاص طور پر ہمارے بچوں کے لیے ہے نا بہت ہی ڈینجر سچویشن ہے. تو فار ایگزامپل دیکھیں نا، پریشانی کی بات ہے کہ in many Western circles, especially in politics and media, politicians won't honestly answer کہ what is a woman? What is the difference between a man and a woman? For most of us, it should be fairly straightforward. Or even the role of mother is being questioned. Motherhood is being questioned in terms of who gives birth to a child. That beautiful position which the Holy Prophet ﷺ gave to a mother of paradise lying at the feet of our mothers is being ruined and ridiculed in this modern age, and that is quite worrying for us. تو ابھی یہ ٹرانسجینڈر سچویشن میں ہاسپٹلز میں بھی ڈاکٹروں پہ بہت پریشر پڑ رہا ہے کہ what they can write, what they can't about diagnosis in terms of stating whether it's a woman issue. ہمارے یہاں کنٹروورسی چل رہی تھی. لیڈنگ پالیٹیشین جیسے کہ اسٹارمر ٹی وی پہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ what is a woman. I mean, how ridiculous can you get? And this is the case with many other politicians in the Western world. So this is a tragic situation where now people are promoting surgery for young girls and boys to transition into the other sex. How can a young child make that decision when they are so vulnerable? اور آج کل کتابیں بھی بننا شروع ہو گئی ہیں جو پرائمری اسکول میں پڑھائی جاتی ہیں trying to confuse young people. بچے جن کو فیری ٹیلز پڑھائی جاتی تھی about Santa Claus, Father Christmas, Snow White and the Seven Dwarfs، یہ سب کچھ چینج ہونا شروع ہو گئی ہے. اور in some countries there is a big backlash now starting to happen. So before I go into it further, let me ناظرین کے لیے میں ذرا ایکسپلین کروں کہ یہ جرنی کیسے ہوئی ہے. دیکھو میجورٹی جو ملک ہیں وہاں اسٹل مذہب از اے اسٹرانگ فورس اور فیملی اسٹرکچر جو ہے اس کو کافی رسپیکٹ دی جاتی ہے. لیکن ویسٹرن دنیا میں یہ ٹرانزیشن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بہت تیزی سے ہوئی ہے، جہاں فیملی پہ اٹیک ہونا شروع ہو گیا ہے. تو ظاہر ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں کافی لبریشن شروع ہو گئی تھی. مین اینڈ ویمین ود فائٹنگ in the forefront and women being free going around. تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے نا ویسٹرن دنیا میں یہ 60s کی لبریشن موومنٹس کافی شروع ہو گئی، both from political and media point of view and entertainment industry with musicians etc. and poets coming forward with liberation ideas. So women's liberation movement وہاں 60s میں کافی فور فرنٹ میں آ گئی تھی. تو ان نے ایک قسم کی women's inequality ہائی لائٹ انیشلی شروع کی، لیکن بعد میں جو ہے نا ہر قسم کی انیکوالٹیز وہ ہائی لائٹ کرنا شروع ہو گئی. اور ویمنز لبریشن موومنٹ واز ویزیبل ان ٹرمز آف ویمن برننگ دیئر براز اینڈ ویسٹرن دنیا میں تو آپ کو یاد ہوگا منی اسکرٹس وغیرہ پہ بھی فوکس کرنا ہے. لبریشن ویمن کی کیسے ہو رہی تھی منی اسکرٹس کے ساتھ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، لیکن کلیئرلی دیٹ اوپنڈ اپ دا ہول سیکسول ریولوشن جو ویسٹرن دنیا میں شروع ہو گیا تھا. تو آہستہ آہستہ پھر یہ اور اس وقت ٹریڈیشنل سوسائٹی اسپیشلی مسلمز وغیرہ پہ بہت اٹیک ہو رہے تھے کہ یہ لوگ بیکورڈ ہیں. تو انفارچونیٹلی کچھ جو مسلم ملک تھے ان نے اچھا اگزامپل نہیں سیٹ کیا. فار ایگزامپل جیسے یہ طالبان
آگے تھے، اور ان نے جو ظلم عورتوں پہ کیا ہے، برقع میں بیچاریوں کو بند کر کے ان کی ایجوکیشن وغیرہ بند کر دیا. اٹ از ٹیریبل. لیکن دیٹ از ناٹ اسلام اینڈ دیٹ از سرٹنلی ناٹ واٹ ہیپنز ان موسٹ مسلم کنٹریز اینڈ ان مسلم کلچر اور ان ادر ایسٹرن کلچرز ایکسیٹرا. لیکن ویسٹرن دنیا میں یہ ویمنز لبریشن نے کافی ہلچل مچائی. تو بائی دا 80s آف کورس دیر واز دا ہول thing about men being domineering and controlling women, and we must fight to overturn nasty men-led politics and even history, etc. تو ٹھیک ہے، اس کیمپیننگ میں ویمنس کے کافی بینیفٹ بھی ہوئے، لیکن کافی ڈیمیج بھی ہونا شروع ہو گیا. تو آہستہ آہستہ آن دا فٹ اسٹیپس آف ویمنز لبریشن دا گے لبریشن موومنٹ اسٹارٹیڈ. اور ساتھ آپ نے دیکھا ہے کیسے ویسٹرن دنیا میں فیملی اسٹرکچر بریک اپ ہونا شروع ہو گیا آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار اور دا ریولیوشن آف دا 60s اینڈ 70s. ڈیورس ریٹ سپر ہونا شروع ہو گئے، بریک اپ آف میرج، ایون بچوں نے شادیاں کرنا بند کر دی. اور اس کا امپیکٹ ابھی ہماری سوسائٹی پہ بھی ہو رہا ہے انفارچونیٹلی. تو اسی طرح پھر گے موومنٹس اور ایون جو ہے نا ڈیٹنگ بٹوین ویمن اینڈ مین بیکیم اے بگ پرابلم. انڈرسٹینڈیبلی بیکاز وہ تو ایک قسم کی جنگ شروع ہو گئی تھی بٹوین مین اینڈ ویمن، بوائز اینڈ گرلز، میلز اینڈ فیمیلز ایکسیٹرا. سو دا گے موومنٹ بیسکلی فالوڈ ان ٹریک. اور 70s اینڈ 80s میں گے پرائڈ موومنٹس جو مارچز وغیرہ شروع ہو گئی ٹو میک مور ایکسیپٹیبلٹی اینڈ ویزیبلٹی آف دا LGBT کمیونٹی، آپ نے وہ دیکھا ہوگا. In fact, in Britain, the ability for people to practice gay sex was passed in 1967 by the Labour government, where men who reached 21 could, in private, have gay sex, etc., not in public. Like later on, of course, all this was eroded, and public sexual activity was widespread. اور ایون جو امریکن سائیکائٹرک ایسوسیشن 1974 میں ان نے اپنی ڈیفینیشن آف ہوموسیکسوالٹی چینج کی، موونگ اٹ فرام اے مینٹل ڈس آرڈر to a disturbance in sexual orientation, etc. So it wasn't that far away. And in fact, it was the Protestant countries really that led the gay movement. Sweden was the first country in 1972 which allowed the transsexual for people to change their sex surgically. And they provided hormone replacement therapy as well for this to happen. And the age ranges were changed as well. But generally speaking, most of the Western world had accepted the LGBT movement quite widely, and other parts of the world were being forced to accept this as well. And inevitably, this was یہ جو ہے نا same sex marriage پہ تو آخر میں اس نے جانا ہی جانا تھا. So Netherlands became the first country to allow same-sex marriage in 2001. And then, of course, other countries followed, including America and many of the Western countries. And again, this is an issue that's being promoted by Western countries in many parts of the world. So the current LGBTQ agenda is clearly being now pushed very widely, and I said the worrying thing is کہ یہ اسکولوں میں بھی ہونا شروع ہو گیا ہے، پرائمری اسکول کے بچوں کو کنفیوژن شروع ہو گئی ہے. And this is something as Muslims we have to understand, and I think we have to have a voice to say, look, do not confuse our children. If you want to follow this as adults, if people want to become whatever sex they want to, that's their choice, and that's between them and God ultimately, and society and the rule of law. But they should not indoctrinate children, in my view. اور یہ جو ایجنڈا ہے نا, it's being pushed from high up by very powerful figures like George Soros, multi-billionaire who has got money to change society. He wants to take the place of God, and he's actually said in many ways that to feel that power of God is something special. تو ہمارے لیے تو بہت worrying ہے. There are pharma companies as well, that people like Gilead Sciences that are making once daily HIV, AIDS treatment pills, etc. وہ بھی فنڈنگ کر رہے ہیں گروپ کے, اور فاؤنڈیشنز جن کو پیسے آ رہے ہیں from George Soros and many others who've got an agenda in their mind.
So it is worrying, and I think as Muslims we have a moral duty to stand firm to what we believe in, what our teachings are, and protect our children and raise a voice against the destruction of the moral fabric of Western society. So I hope this helps. This was bound to happen with this sort of battle between the sexes, as it was when women are always fighting men in the Western world. It was inevitably going to lead to homosexuality and LGBTQ agenda. And now you can see, even in the army, in the American army, you've got these generals, if they face the Chinese or the Russians, they'll understand what real warfare is, I'm afraid. So anyway, I hope it's been useful. Until next time, Assalamu alaikum.